بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ یوسف میں، قرآن مجید کے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ریئل لائف سٹوری کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ حضرت ایوب اور ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ جب بنیامین کی ولادت ہوئی، جب وہ پیدا ہوئے، اسی وقت ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والدہ کا انتقال ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام بن ماں کے بچوں کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو، یہ سوچ کر انہیں بہت توجہ دیتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے اور اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ انہیں کبھی اپنے سے دور نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بھائی جو دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے، وہ 11 بھائی تھے، ان کی جماعت بہت ہی مضبوط اور بڑی تھی۔ وہ بھائی یہ دیکھ کر اپنے باپ سے بہت حسد اور جلن کرتے تھے، کیوں ہمارے والد ہمارے علاوہ، ہماری جماعت اتنی مضبوط ہونے کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کی بہت خاطر کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ بہت ہی حسد کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آج میں نے ایک خواب دیکھا، اس میں 11 ستارے اور چاند تارے سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کو سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو علم ہو گیا اور انہوں نے کہا، بیٹا یہ خواب کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی اس خواب کی کچھ بات مت کرنا، کیونکہ آپ کے بھائی آپ سے بہت حسد کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ بات اپنے پاس ہی رکھو گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا اور اپنے والد کے پاس آئے، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا، ابا جان، ہم پر آپ بھروسہ رکھے اور ہم پر کوئی بات کہا کہ ہم پر بھروسہ رکھے اور حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بات کو نہیں مانی اور انہوں نے کہا، نہیں، میں اپنے بیٹے کو مجھ سے دور نہیں کروں گا، مجھ سے اس کا دور جانا میرے لیے ایک گھبراہٹ سے پیدا کرتا ہے، ایک سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ یہ بات سننے کے باوجود بھی تمام بیٹے نے ضد ٹھان لی، اور جب ان کی ضد کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حامی بھر دی اور کہا، ٹھیک ہے، یوسف کو تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر کچھ دور گئے اور وہ بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے عزیزی کی اور کہا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے نہ مارے، لیکن پھر بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کی ایک نہ ماری، اور ان میں سے ایک بھائی نے کہا، اسے ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ بات سب نے حامی بھر دی اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی وہ کنویں میں گرے، انہوں نے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ اسی وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا کنویں میں، اور یوسف علیہ السلام بہت ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی بھیجی اور ان کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے مرتبے سے، رتبے سے نوازا، اور ایک روشنی سی چھا گئی کنویں میں، ایک نورانی روشنی آ گئی۔ جب وہاں اس طرف سے ایک تاجروں کا قافلہ مصر کی اور گزر رہا تھا، اس تاجروں کے قافلے میں سے ایک شخص نے شدید پانی کی پیاس کی وجہ سے کنویں کی طرف گیا۔ جب ڈول کنویں میں چھوڑا تو ڈول میں بیٹھ کر یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے، تو تاجروں کی جماعت نے بہت ہی حیران اور پریشان ہو کر دیکھا کہ یہ بچہ کنویں کے اندر کیا کر رہا تھا، اور نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، اس بچے کو ہم مصر عزیز کے حوالے کر دیں گے، ہمیں کچھ روپیے ملیں گے، اور وہاں پر اور مصر میں کام کرنے کے لیے غلاموں اور لونڈیوں کی کمی ہے، اس سے ہمیں کچھ پیسہ مل جائے گا، اور کام کے لیے ایک غلام
مل جائے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر واپس آئے اور اپنے والد سے کہا، ایوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ابا، جس بات کا آپ کو ڈر تھا وہی ہوا۔ یہ دیکھیے یوسف کا کرتا جسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس کرتے کو دیکھے اور اپنے سینے سے لگائے اور بہت رویا، بہت غمزدہ ہو گئے۔ جب تاجروں کا قافلہ مصر پہنچا اور مصر کے عزیز کو حوالے کیا، مصر کے عزیز اور ان کی بیگم نے یوسف علیہ السلام کو بہت پیار کیا اور انتظام کیا، ان کے رہنے کھانے پینے کا ایک عالیشان انتظام کیا اور انہیں اپنے محل میں رکھا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ کیا کہے ان کی خوبصورتی کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ ایسی خوبصورتی کسی انسان کو آج تک نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ شان تھی کہ ہر پیغمبر اور انسان مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، اس وقت جو مصر کے عزیز تھے اس کی بھی بیگم کا دل حضرت یوسف پہ آ گیا اور اس کا دل میلا ہو گیا اور وہ غلط کاموں کی طرف چلی گئی۔ ایک دن حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا کسی طریقے سے اور ان کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اس کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اور دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان کاموں سے دور رکھ، ان کاموں سے پناہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح سے بچتے بچاتے اس کمرے سے باہر نکلے اور بھاگنے لگے۔ تو اس وقت مصر کے عزیز نے دروازے پر کھڑا تھا اور یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، تو حضرت مصر کے عزیز کی بیگم نے اپنے بات کو پلٹا اور کہنے لگا کہ یہ یوسف بدکار ہے اور یہ میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئے اور معاملے کو وہیں دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بات وہاں کے شہر کے سبھی طرف پھیل گئی اور عورتوں میں شہر میں یہ باتیں ہونے لگی کہ حضرت عزیز کی بیوی بیگم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ بات مصر کے عزیز کو پتہ چلی تو اس وقت مصر کے عزیز اور اس کی بیگم نے آپس میں طے کیا، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اور اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا اور انہیں قید خانے بھیج دیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے قیدی موجود تھے۔ ان قیدیوں میں سے 2 لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، آج ہم لوگوں نے ایک خواب دیکھا، ہم میں سے ایک نے دیکھا کہ مصر کے عزیز اپنے ہاتھ میں شراب کا پیالہ اٹھائے ہوا ہے، اور دوسرے نے کہا میں اپنے سر پر روٹیاں رکھا ہوا ہوں، وہاں سے تمام پرندے اس کو پھاڑ پھاڑ کر کھا رہے ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر کریں۔ تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کرنے عطا کی ہے، میں ان خوابوں کی تعبیر کروں گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، تم میں سے ایک شراب پلانے پر، اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کیا جائے گا اور دوسرا پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، جس کو تمام چیل کوے پرندے پھاڑ کر لوچ کر کھانے لگیں گے۔ یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئے اور جس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی اسی طریقے سے ہوا۔ ایک بادشاہ کے شراب پلانے پر مقرر کیا گیا اور دوسرا پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں آج یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہم قیدیوں کے لیے قید خانے میں کھانے میں کیا دیا جائے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے جس بات کو لے کر تعبیر کیا تھا ویسے ہی ہوا کہ کھانے میں اس وقت قیدیوں کو وہی دیا گیا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اور تمام قیدی
حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے لگی اور اس معاملے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معمولی سمجھا اور وہیں سے دین کی دعوت کو شروع کی۔ ایسے ہی 7 سال گزر گئے تھے۔ ایک بار حضرت مصر کے عزیز کو، وہاں کے بادشاہ کو ایک خواب آنے لگا، روز ایک خواب آنے لگا اور وہ بہت پریشان کر رہا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں تھی اور 7 دبلی پتلی گائیں تھی جو موٹی تازی گایوں کو کھا رہی تھی اور گندم کے ساتھ ہری بھری بالیاں تھی اور 7 سوکھی بالیاں تھی۔ یہ خواب روزانہ مصر کے عزیز کو، بادشاہ کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ تو اس وقت اس نے اپنے تمام عزیزان کو اور بہت بڑے پجاریوں اور جو محل میں خدمت گزار تھے ان خادموں کو بلایا اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر کرے، لیکن سبھی پجاریوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو معمولی سا خواب ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اسی وقت جو قیدی شراب پلانے پر مقرر ہوا تھا اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قید خانے جاؤں گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عزیز نے اس کو حکم دیا اور وہ قید خانے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے کہا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر کی اور کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ اگلے 7 سال ایسے آنے والے ہیں، بہت بارش ہوئے گی، اللہ کا بہت کرم ہوئے گا کہ بہت فصل اگے گی اور بہت سارا غلہ جمع ہوئے گا، اور اس کے اگلے 7 سال قہر برسے گا، بارش نہیں ہوگی۔ اور یہ صلاح بھی دی کہ جس سال بارش نہیں ہوگی ان 7 سالوں میں جو پچھلے 7 سال آپ نے فصل اگائے ہیں اس خزانے کو، اس اناج کا ذخیرہ کرے، غلہ جمع کرے، اور 7 سال جو بارش نہ ہو کے قہر برسے گا ان 7 سالوں میں اس اناج کا، اس غلے کا استعمال کرے تاکہ وہاں کے رہنے والے لوگ پریشان نہ ہو جائے۔ جب اس قیدی نے واپس اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا تو وہ بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالنے کی، رہا کرنے کی اجازت دی، تو یوسف علیہ السلام اسے صاف انکار کر دیا۔ جب وجہ طلب کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، جو مجھ پر تہمت لگائی گئی، مجھ پر جو الزام لگایا گیا بے حیائی کا، تو اس کی جانچ کرے اور ان عورتوں کو بلا کر پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو مصر کے عزیز نے انہی عورتوں کو بلایا اور پوچھا، جو بادشاہ کی بیوی نے اس سے پہلے بلا کر انہیں عورتوں کو کچھ پھل دیے تھے، ان کی خاص مہمان نوازی کی تھی، کہ جب یوسف علیہ السلام اس کمرے میں پہنچے تھے تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ لوگ پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جب بادشاہ نے انہی مصر کے عورتوں کو بلایا اور وجہ درخواست کرنے کی کوشش کی اور ان سے پوچھا گیا تو مصر کی عورتوں نے صحیح بات بتائی اور یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کیا، اور مصر کے عزیز کی بیوی نے بھی اپنے گناہ، اپنے غلطی کو قبول کیا اور معافی مانگی، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو باعزت قید خانے سے رہا کیا گیا اور ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اور مصر کے عزیز اور بادشاہ نے یہ کہا کہ تم جس عہدے کو چاہو اس پر ہم مقرر کر دیں گے، تم یہاں کے بہت ہی خاص مہمان ہو، تم جس کام کو چنو گے ہم اس پر تمہیں مقرر کر دیں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے عزیز سے کہا مجھے ملک کے تمام خزانے پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کی بات سن کر مصر کے عزیز نے ان کو شہر کے، ملک کے تمام خزانے پر مقرر کیا گیا۔ جو 7 سال اچھی بارش ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام نے خوب محنت کی، خوب فصل اگائی اور بہت سارا غلہ جمع کیا، اور جب اگلے 7 سال جب قہر برسا تو وہی اناج استعمال کیا۔ یہ بات
मिस्र से फ़लस्तीन में पहुंची और फ़लस्तीन के लोगों ने मिस्र जाना शुरू किया। फ़लस्तीन के लोगों का काफ़िला मिस्र जाना शुरू किया तो वहाँ, क्योंकि वहाँ बारिश हुई थी, वहाँ पर गल्ला मिल रहा था, तो ये बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में पता चली। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र जाने के लिए तैयार हो गए और मशवरा किया कि वो मिस्र जाएंगे और गल्ला लेकर आएंगे। जब वो लोग फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ लौटे, जब मिस्र पहुंचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखकर पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें पहचान नहीं पाए। जब उन्होंने गल्ला लिया तो उस वक्त दरियाफ्त करने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपके अजीज़ व क़रीब कोई और भी है, या आपके ख़ानदान में कोई और है? तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, हाँ, बिन्यामीन है जो हमारा भाई है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगले साल अगर आपके भाई को साथ ना लेकर आए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। ये कहकर वापस किया और जो दिरहम उन्होंने दिया था वो दिरहम उनके पोटलियों में वापस किया, ताकि वो अगले साल गल्ला लेने ज़रूर आए बिन्यामीन के साथ। जब अगले साल शुरू हुआ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद अय्यूब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की और बहुत ही कोशिश की, मिन्नतें की कि जब हम बिन्यामीन को साथ ना ले जाए तो मिस्र के अजीज़ हमें अपना गला नहीं देगा, तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे खाने पीने के लिए। बहुत दरख्वास्त करने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस बात को मान गए और बिन्यामीन को उनके साथ भेजा, वापस लाने का वादा किया और उनको उनके साथ भेजा। जब वो लोग मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने गले से लगाया, एक कमरे में ले गए और बहुत खुश हुए और अपने गले से लगाया। जब वापस जाने का वक्त आया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब सोची अपने भाई को अपने पास रोकने की, और उन्होंने बिन्यामीन के पोटली में एक शाही प्याला रख दिया। जाने के टाइम तलाशी के तौर पर जब तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के यहाँ से शाही प्याला देखा गया और बिन्यामीन को सज़ा के तौर पर अपने पास रोक के रखा। भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत दरख्वास्त की, इसके बावजूद भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को उनके साथ नहीं भेजा। तो आखिरकार भाई कहने लगे कि उस हमारे वालिद ने एक भाई को खो चुके हैं और ये अगर बिन्यामीन को खो देंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। तो ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको अपना एक कुर्ता दिया और कहने लगे, ये कुर्ता ले जाओ और उनके मुंह पर डालो तो उनकी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपना कुर्ता लेकर निकले और जब वो कुर्ता लेकर अपने बाप के पास पहुँचे तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते की खुशबू से पहचान चुके थे कि वो अपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िंदा है और उन्हें उनकी खुशबू आ रही है। ये कहते हुए मजमूए के सारे लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख रहे थे, और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके चेहरे मुबारक पर डाला गया तो उनके आँखों की बीनाई वापस आ गई। और जब बीनाई वापस आई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मिलने के लिए मिस्र पहुँचे और अपने बेटे से मिले। 40 साल बाद अपने बेटे से मिले और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार किए। और इसी तरह